السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں ایک آزاد بدر اور اس وقت آپ مدینہ منورہ کا خوبصورت نظارہ دیکھ رہے ہیں، روضہ اقدس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کی چند احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جس وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار نصیب ہوا، یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن گھر کا پردہ اٹھایا۔ میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ قرآن کریم کے نورانی ورق کی طرح چمک رہا تھا۔ لوگ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی جگہ کھڑے رہنے کا اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ اسی دن کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر سہارا دیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے طشت منگوایا، اس میں پیشاب مبارک فرمایا اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرے مبارک پر پھیرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں، تکلیف کا رونا روتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر امت کو تعلیم دی کہ موت کے مشکل اور سخت ترین وقت میں بھی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا چاہیے اور کسی کی طرف دھیان نہ دینا چاہیے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ موت کے وقت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سختی تھی اس کو دیکھ کر اب میں کسی شخص کے مرض الموت میں تکلیف نہ ہونے پر رشک ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ام المؤمنین یعنی میری اور آپ سب کی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تشریف لائے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ دیا۔ یہ بوسہ دینا برکت حاصل کرنے کے لیے تھا یا یہ الوداعی بوسہ تھا کہ آپ اپنے محبوب کو رخصت کر رہے تھے؟ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اپنے کسی عزیز کو وفات کے بعد بوسہ دینا جائز بلکہ سنت ہے، سنت سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد بوسہ دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس روز ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز تاریکی نظر آنے لگی۔ ہم نے ابھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس کی۔ دلوں میں تبدیلی محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو فیض حاصل ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو روحانی ترقی اور انوار حاصل ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو کیفیت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں تھی وہ کہاں باقی رہ سکتی ہے۔ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے دوران آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کو کہو کہ اذان کہے اور ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ افاقہ ہوا
تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو کہو اذان دے دے اور ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ام المؤمنین یعنی میری اور آپ سب کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میرے والد ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ جب اس مسئلے پر کھڑے ہوں گے تو رو پڑیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے، لہٰذا آپ کسی اور دوسرے آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیں۔ اس کے بعد آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا بلال کو کہو کہ اذان دے دیں اور ابو بکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے جب کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو فرمایا دیکھو مجھے سہارا دے کر کوئی مسجد تک لے جانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ باندھی اور ایک دوسرا شخص آیا اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کندھوں کا سہارا لیا اور مسجد تک تشریف لے گئے۔ پھر جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آتے دیکھا تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مکمل فرمائی اور اسی روز حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ امی تھے، اس سے پہلے ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر سب خاموش ہو گئے۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اے سالم جاؤ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آؤ۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں رہتا ہوا دہشت کے عالم میں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اس وقت آپ مسجد میں تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے؟ میں نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا ہے میں اپنی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو، چنانچہ میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا۔ جب آپ تشریف لائے تو لوگ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جمع تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے راستہ دو، چنانچہ لوگوں نے آپ کو راستہ دے دیا۔ آپ آئے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گہری نظر ڈال کر آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، آپ کو چھوا اور یہ آیت پڑھی انک میتون و انہم میتون۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ترجمہ آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ لوگ سمجھ گئے اور ان کو یقین ہو گیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا ہم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا جنازہ کس طرح پڑھیں؟ آپ نے جواب دیا ایک جماعت حجرہ کے اندر جائیں اور وہ تکبیر کہے اور دعا کرے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر باہر آ جائے۔ پھر دوسری جماعت حجرہ پاک میں داخل ہو، تکبیر کہے، درود پڑھے اور دعا کر کے باہر آ جائے۔ اسی طرح سب لوگ نماز جنازہ پڑھیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا اے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کس جگہ دفن کیا جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ کو اسی جگہ دفن دیا جائے گا جس جگہ آپ وفات ہوئے، اس لیے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر قبض فرمائی ہے جو جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہی وہ مبارک جگہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، جس سے آپ کی خوبصورت آنکھیں زیارت کر رہی ہے۔ یہی وہ خوبصورت اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے
جہاں صحابہ کرام کا ہجوم لگتا تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور مجھے اسی طرح سے ویڈیو بنانے کے لیے حوصلہ ملتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔